جناب علامہ عبدالحسیب سیفی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور میں اپنے ایوان سے جناب سید شاہ فرید الحق صاحب کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ آگے تشریف لائیں، کیونکہ سیدوں کا مقام بلند ہے، چاہے وہ جہاں موجود ہوں، ان کا ادب ہم سب کے لیے، اور انہیں آگے تشریف لائیں، اور انہیں یہ نسبت ہے کہ حضور سیدی مرشدی سیدی قبلہ شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں، تو یقیناً یہ انہی کی خاص نشانی ہے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو القاہر فوق عبادہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر، بالخصوص ان ہستیان مبارکہ پر جن کی ساری زندگی اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کی رضا کے لیے سنانے میں گزری۔ شیخ کے سامنے گفتگو کرنا گویا سبق سنانا ہوتا ہے، اور شیخ کے عدم موجودگی میں گفتگو کرنا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ گفتگو کی غلطیاں شیخ کے سامنے طالب علمانہ ہوتی ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے ہو گئی، ختم ہو گئی بات، لیکن شیخ نہ ہو ظاہری طور پر، توجہات تو قیود و زبان اور یہ مکان کی محدود بندیوں میں نہیں ہوتی، حد بندیوں میں نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ سامنے ہو تو توجہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، توجہات تو ہوتی ہیں، لیکن بظاہر اگر شیخ نہ ہو ان کے عدم موجودگی میں گفتگو کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ ڈیوٹی لگا دی تھی تو میں نے کہا چلیں دو تین باتیں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کر دوں آپ سے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نہیں جانتا، اور حقیقی بات ہے کہ میں پڑھتا رہا تو میرے علم میں اس طرح نقص نہیں تھا آپ علیہ الرحمہ کا۔ شاہ جی سے ابتدا ہوئی، پھر وہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دھیان گیا، وہاں توجہ ہوئی، وہاں سے شیخ اکبر کی طرف توجہ ہوئی، پھر وہاں سے بعد معلوم ہوا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی برگزیدہ ہستی ہیں، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجددین کی فہرست تو موجود ہے، 14 صدیاں جو گزری ہیں ان میں مختلف اوقات میں مختلف علوم میں مختلف شعبوں میں مجددین کی فہرست آپ کو مل جائے گی، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک یہ جو محی الدین کا لفظ ہے، یہ محی الدین کا جو لقب ہے، یہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ در حقیقت یہ جو محی الدین کا لقب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کو تر و تازہ کرنے والا، دین کی آبیاری کرنے والا، دین کو باقی رکھنے والا، تو حقیقی معنوں میں آپ ہی نے اس پر کام کیا ہے، اور انشاءاللہ گفتگو کے مختلف حصوں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ کو محی الدین کہا کیوں گیا ہے؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دلی وابستگی اس وقت ہوئی کہ جب حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو میں نے دیکھا تو اس میں جا بجا بالخصوص جو عالم استغراق ہے آپ کا، اس عالم استغراق میں چند باتیں، چند چیزیں پڑھنے کے دوران ہوئیں، معلوم ہوا تو پھر اندازہ ہوا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی برگزیدہ ہستی ہیں۔ پھر جب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ ہوئی تو اس سے بھی یہی اندازہ ہوا کہ آپ کثیر الصفات بزرگ ہیں، انتہائی جامع کمالات کے آپ حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن جوزی بلکہ سلطان العلماء عز الدین عبد السلام شافعی یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کثیر کرامات موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور ابن تیمیہ کا جو تسلب ہے، تشدد ہے، وہ تو واضح ہے، لوگوں پہ معلوم، لوگوں کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ ان کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے کئی ایک واقعات ہیں، جس میں بچپن میں روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ لڑکپن میں والدہ کھیلنے کے لیے بھیجتی تھیں تو آپ واپس والدہ کی طرف لوٹتے تھے تاکہ میں کھیلوں نہیں۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ بھینس یا گائے کو آپ لے کے جا رہے تھے تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ ہی آپ کو مجھے چرانے کو حکم ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کام میرے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ نے والدہ سے اجازت مانگی، علوم دینی کی تحصیل کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی 18 سال کے بعد ہے، ایک تو وہ ہے کہ جب آپ نے والدہ سے اپنی اجازت چاہی علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے تو والدہ نے تقریباً 80 دینار، بعض کہتے ہیں 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے، اور پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ایک ہوا، آپ نے خود بیان کیا ڈاکوؤں کے سردار سے اور کہا کہ والدہ سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا، مجھے شرم آ رہی تھی۔ تو آپ کے اس وجد آفریں کلام سے اس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور آپ ہی کے ہاتھ پر اس نے پہلے توبہ کی۔ روایات میں لکھا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار بعد میں واصل باللہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا تھا۔ علماء صوفیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب مسند قطبیت پر قطب کی تبدیلی کا وقت آتا ہے، جب ایک قطب چھوڑ کر دوسرا قطب اس پر جلوہ گر ہوتا ہے تو اس پر ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے تغیرات واقع ہوتے ہیں، مادی اجسام اور مادی دنیا میں بھی، اور روحانی اجسام اور روحانی دنیا میں بھی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بغداد آمد سے پہلے بغداد علم و عرفان کا مرکز تھا۔ گو کہ اگر آپ تمام صورتحال کا جائزہ لیں تو سلجوقی سلطنت جو تھی وہ خانہ جنگی کا شکار تھی، یہ اموی سلطنت اندلس میں قائم کی گئی تھی، وہ بھی اپنی مرکزیت کھو چکی تھی۔ بنو عباس کے جو خلیفہ تھے ان کی جو مرکزی خلافت تھی وہ بھی تتر بتر تھی، کسی کو غلبہ حاصل ہوتا تو وہ اپنا اعلان کر دیتا، ورنہ پھر تتر بتر کا شکار ہو جاتے۔ لیکن ان تمام حالتوں میں بغداد علم و عرفان کا مرکز تھا، اور اس دور میں بھی بڑے بڑے جیسے باقلانی ہیں، ابو مسلم کریزی ہیں، ان مقریزی، ان جیسے صاحبان علم وہاں پیدا ہوئے، شریف جرجانی بھی اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ اتفاق کی بات نہیں کہی جا سکتی کہ جس دوران حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں وارد ہوتے ہیں، بغداد میں نازل ہوتے ہیں، بغداد میں تشریف لے کر آتے ہیں، اسی دوران حضرت امام غزالی جو مدرسہ نظامیہ کی محتمم، یعنی کہ آپ سمجھے کہ ان کی پرنسپلشپ آپ کے پاس تھی اور وہ آپ محتمم تھے اور بڑی زرق برق لباس میں تھے اور بڑی شان و شوکت تھی آپ کی،
تو آپ کے وہاں بغداد میں آنے سے پہلے ہی آپ کی توجہات روحانیہ کا یہ عالم تھا کہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ زندگی چھوڑی، نظامیہ سے استعفیٰ دیا، پھر وہ جنگلوں کی سیر کی، احیاء العلوم لکھی، اور اس کے بعد پھر ایک تنہا گوشے میں جا کے آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو علماء صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ کتب کی روحانی تصرفات اور روحانی برکات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو علماء پر بھی یہ حال تھا کہ علماء، جو امام غزالی نے خود لکھا ہے المنقذ من الضلال میں، کہ علماء کا یہ حال یہ تھا کہ شیعہ سنی فسادات میں لگے ہوئے ہیں، حنبلی اور حنفی فسادات میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کی طرف اس طرح ان کی توجہ نہیں ہے، اور عمرا کا حال بیکار ہو چکا ہے۔ ہر ایک کم از کم ایک آپ سمجھیں کہ متوسط امیر آدمی کے گھر میں 500 رقاصاں ہیں، ایک آدمی کے گھر میں 800 رقاصاں ہیں، اس طرح کی حالت ہے مسلمانوں کی۔ تو اس وقت آپ کا ورود مسعود ہوتا ہے بغداد کے اندر، اور یکدم بغداد میں علماء پر بھی اور لوگوں پر بھی روحانی اثرات منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی مسند صدارت کو چھوڑتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کوچ کر جاتے ہیں، علماء صوفیہ پہ بھی روحانیت کی ایک جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بالآخر آپ 18 سال کے بعد علوم اعلیٰ کی جب تکمیل کرتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے شروع ہوتے ہیں، پھر علوم جو نقلیہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جو کتب لغت ہے، فقہ ہے، اصول ہے، دیگر علوم جتنے بھی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ علم الہی میں غور و فکر کرنے کے لیے ریاضت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، یہ ریاضت کی زندگی حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں واضح نظر آئے گی آپ کہ آپ نے دوران خلافت سے پہلے تو تھی لیکن دوران خلافت بھی آپ نے اس کا بدرجہ اتم اظہار کیا ہے۔ اور حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں تو وہ خلفائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حضرت علی بھی خلیفہ ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ان کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح خلافت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں ظاہری طور پر تو معاملات کشیدہ رہے، لیکن باطنی طور پر بدرجہ اتم آپ کے پاس یہ چیز موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے فوراً نظام حکومت میں تبدیلیاں کی ہیں، اور پھر خلیفہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے بیت المال کو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا تھا اسی طرح تقسیم فرمایا ہے، اور خود بھی آپ نے ایک تونگری کی زندگی پسند نہیں فرمائی، فقر کی زندگی پسند فرمائی ہے۔ تو یہی چیز حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی میں تھی کہ آپ جو ہے وہ دوران طالب علمی بھی انتہائی فقر و فاقہ سے، یعنی اختیاری فقر و فاقہ، ایسا نہیں تھا کہ اضطراری تھا۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے ایک مقام پر کہ اگر فقیر عاجزی کرے تو اس کی تو عادت ہے، وہ بیچارہ کس پر تکبر کرے گا، اس کی تو عادت ہے، وہ عاجزی اختیار کرے گا، عاجزی کرے گا، آپ کے سامنے چاپلوسی کرے گا۔ لیکن یہ فقر آپ کا فقر اختیاری تھا۔ 80 دینار اس کی ایک اہم مطلب ملکیت ہوتی ہے، آپ آئے، آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ دریا کے کنارے جو سبز ترکاریاں نہیں ہوتی جو ساحل سمندر یا دریا کے کنارے اگاتی ہیں اس کو کھا کر آپ نے گزارا کیا ہے، یہاں تک کہ آپ ایک مقام پہ چلے، ایک وقت آیا کہ 20 دن سے کچھ نہیں کھایا، نہیں مل سکا، قوت لا یموت بھی نہیں ہو سکا، پریشان تھے۔ تو وہاں پر مطلب جو کھنڈرات تھے بغداد کے، وہاں گئے تو وہاں سے کوئی چیز آپ نے سوچا پڑی ہوئی کوئی بازار وغیرہ کی میں اگر پڑی ہوئی تو میں کھا لوں گا، تو آپ نے دیکھا کہ تقریباً 70 لوگ اسی حال میں وہاں پر سرگرداں ہیں اور اپنا رزق تلاش کریں، کوئی چیز مل جائے کھانے کے لیے۔ تو آپ نے اس طور پر کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی جاؤں مجھے بھی مل جائے اور ان لوگوں کا حق نہ مارا جائے، آپ نے وہ ارادہ ترک کر دیا، اور ترک کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے، تقریباً 40 دن آپ بھوکے رہے۔ تو اس طرح فقر و فاقے کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ الغرض علوم عالیہ ہوں، علوم عالیہ ہوں، علوم وہبیہ ہوں، علوم الہیہ ہوں، ان سب میں کمال حاصل کرنے کے بعد، ریاضت و مجاہدات کی زندگی گزار لینے کے بعد آپ کو مسجد تدریس کا موقع ملتا ہے، اور آپ اپنے اسی استاد کے مدرسے میں جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں پر مدرس مقرر ہوتے ہیں۔
اچھا، یہ انسان کی زندگی میں ایک انتہائی بہترین لمحہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی ہے، جہاں پر اس نے الف با تا سے شروع ہو کر علوم عالیہ اور عالیہ اور وابیہ کی تحصیل کی ہے، وہیں پر وہ مدرس مقرر ہو، استاد کی نگاہوں میں ہی بیٹھے اور وہاں وہ پڑھانا شروع کرے، تو یہ ایک بہترین بات ہوتی ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مقرر ہوئے، وہاں پر آپ نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ آغاز فرمایا، یہاں تک کہ چند مہینوں بعد ہی جگہ تنگ پڑ گئی، مطلب وہ جو جگہ مدرسے کی تھی وہ تنگ پڑ گئی، طلباء زیادہ ہو گئے، تو پھر مخلصین نے اس مدرسے کی توسیع کری تاکہ لوگ جو ہیں وہ مزید جوک در جوک آئیں اور علوم دینیہ حاصل کریں۔ الغرض آپ نے خوب تدریس کی کہ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطوبہ، کہ میں نے علوم دینیہ کی اتنی تدریس کی ہے کہ میں درجہ قطبیت پہ فائد ہو چکا ہوں۔ اور یہی چیز آپ کو حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آئے گی، اور دیگر ہمارے بزرگان دین میں بدرجہ اتم یہ بات نظر آئے گی کہ وہ علوم عالیہ اور علوم عالیہ کی تکمیل کے بعد اس طرف توجہ کر کے مقام اولیٰ حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ عمل کے ذریعے بلند و بالا مقام مل جاتا ہے۔ ایک بندہ عامل ہو، عمل کرتا ہو، اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہو، تو بلند و بالا مقام اس کے لیے ہے، وہ بلند و بالا مقام پہ فائز ہوگا۔ لیکن جو علوم کی گہرائی ہوتی ہے، جو علوم دینیہ کی تحصیل میں لگا رہتا ہے، اس کے بعد اگر وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس سے علوف مرتبت بھی حاصل ہوتا ہے۔ علوف مقام ایک کم درجے کی چیز ہے بنسبت علوف مرتبت کے، کہ مرتبہ جو ہوتا ہے بندے کا علم کے ذریعے بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، بالخصوص ائمہ اہل بیت جو ہے، ان میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے علوم دینیہ کی بھی تبلیغ کی ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو میراث انہیں ملی تھی ان کی بھی آپ نے تبلیغ کی، اشاعت کی، اور لوگوں کے دلوں کو بھی مزکہ مصفہ کیا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا جزان محترم کہ آپ علوم دینی حاصل نہ کریں اور آپ کہیں کہ جی میں کسی مقام بلند مرتبے پر پہنچ جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں تقریباً 400 فقہاء کرام کم و بیش حاضر ہوا کرتے تھے، جس میں مفسرین بھی ہوتے تھے، محدثین بھی ہوتے تھے، فقہاء بھی ہوتے تھے۔ کم از کم 40 دوات لوگوں نے گنوائی ہیں کہ 40 دوات ہمارے سامنے موجود ہوتی تھیں، اور لوگ ان کے آپ کے الفاظ اور آپ کے فرمان قلم بند فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے، مطلب ایسا ہوتا ہے، اور حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے عموماً، کہ جب کوئی نہ ماننے والا ہوتا ہے یا جس کو قلبی قلق ہوتی ہے کسی سے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی یہ کون سا ولایت ہے، یہ کیسی ولایت ہے، اور یہ جو ہے نا یہ کیسا علم ہے، اور لوگ بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ اور حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے، لیکن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے چونکہ علوم دینیہ کی تکمیل کی ہوئی تھی، اس کے بعد ریاضات و مجاہدات کی تکمیل کی ہوئی تھی، تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ عابد جاہل ہے معاذ اللہ، کیونکہ پہلے زمانے میں عابد گزار ہوتے تھے لیکن علم اس طرح نہیں ہوتا تھا، ایسے لوگ گزرے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے جس کو دین کا علم ہوتا ہے، وہ عابد پر یعنی 1000 عابد پر ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ یعنی اگر شیطان 1000 عابدوں کو ورغلانا چاہے تو اس کو آسانی ہوگی، لیکن وہ ایک فقیہ کو اگر کرنا چاہے تو اس کو پریشانی ہوگی۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فقط عامل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بے علم واعظ ہیں، کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور یہ واعظ کرتے پھرتے نہیں۔ آپ مجمع البحرین تھے، آپ کی مجلس میں فقہاء، صوفیاء، مفسرین، محدثین، اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوا کرتے تھے، اور تقریباً عوام الناس کی جو تعداد گنوائی صاحب قلائد الجواہر نے جو گنوائی وہ تقریباً 70,000 تعداد ہے۔ 70,000 لوگ آپ کی مجلس میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بطور تحدیث نعمت ارشاد فرمایا کہ تقریباً 5,000 سے زائد عیسائی اور یہودیوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے مسلمانوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے۔
تو عزیزان محترم 18 سال کے بعد جو آپ نے علوم دینی کی تکمیل کی، پھر اس کے بعد جو ریاضات و مجاہدات کی، تقریباً یہ 23 سال کا عرصہ ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مکی دور ہے. تو 13 سال وہ، اور اس سے پہلے 10 سال، اس کے بعد پھر باقی کے یہاں پر مدینے میں گزرے. تو جس طرح مکی کا دور ہے، آپ نے تقریباً اتنا دور علوم دینیہ کی تحصیل میں، ریاضات و مجاہدات میں کیا. ریاضات و مجاہدات کے دوران آپ کو جس طرح آپ کے اندر استعداد تھی، چیزیں موجود تھیں، اور آپ اس کو لے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیضان حاصل کر رہے تھے، تو شیطانی قوتیں بھی اپنی جوبن پر تھیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ بڑی حسین اور جمیل عورت کی طرح اور بڑی بہترین صورت میں آپ کے پاس آئی، تو آپ نے اس پر مٹی پھینک دی. آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی. جس طرح حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی، آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فرمایا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک دفعہ شیطان آیا، اور شیطان نے آ کے کہا کہ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے آپ سے جو ہے نا، اور میرا نظام خراب ہو رہا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تابعداری کر لوں. تو آپ نے پھر اس کو لاحول پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اس کے بعد یعنی دوسری مرتبہ جب شیطان آیا آپ کے پاس، تو ایک آتشی نیزے کی صورت میں آیا تاکہ آپ کو نقصان پہنچائے. تو غیب سے جو ہے وہ تلوار نمودار ہوئی، اور آپ نے تلوار ہاتھ میں لے کے اس کا تینچا پانچا کر دیا، ختم کر دیا اسے. چوتھی مرتبہ جب آپ اور مزید بلند و بالا مقام پہ فائز ہوئے، تو پھر ایک روشنی کی صورت نمودار ہوئی. وہ روشنی اس طرح ہے کہ ایک آپ نے دیکھا کہ ایک آسمان ہے، اور آسمان پہ جو ہے وہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور تخت پہ جو ہے نا ایک بندہ جلوہ گا، ایک ذات ہے، نورانی صورت ہے اس کی، مطلب کوئی اس کا جسم وغیرہ نہیں ہے، ایک نوری حالہ ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے حرام کو حلال کر دیا ہے، اور آپ نے میری بڑی اتباع کی، بڑی بات مانی ہے، تو میں نے سارے احکام آپ سے اٹھا لیے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں نے اپنے علوم نظریہ اور علوم وہابیہ ان سب پہ توجہ کی، تو مجھے کہیں اس کا سراغ نہیں ملا. اور فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جد امجد ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان سے اس طرح کا کلام نہیں ہوا. ان کو تو کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، تو پھر تو آپ نے فوراً لاحول پڑھا. اس کی وجہ سے شیطان نے پھر دوسرا حربہ استعمال کیا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچایا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل نے بچایا. تو شیطان نے کہا کہ میں اس مقام پر آنے والے 70 صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں. اچھا، آپ اس سے بات سے اندازہ لگائیں کہ اس کو ان 500 سال میں 70 صوفی ملے تھے. مطلب یہ مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ کم تعداد ہی منقول ہوئی کہ جی 70 آ چکے تھے تو میں نے ان کو یہاں سے ہٹا دیا ہے، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بچ گیا. اب یہ سارے تمام کام کر لینے کے بعد جب آپ کو مسند صدارت پر متمکن ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بیداری میں زیارت ہوتی ہے. آپ کو حالت بیداری میں آپ زیارت کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جی میرے بیٹے آپ واز کیوں نہیں کرتے، تقریر کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں عجمی ہوں، مطلب میں گیلان میں رہتا ہوں، میری وہ زبان اس طرح نہیں ہے، اگرچہ میں سادات ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ جی ایک خاندان سے تعلق رکھنے والا وہ اپنی زبان کو بھی باقی رکھ سکے، ہمارے سامنے چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح کلام نہیں کر سکتا، اور یہ بغداد یہاں پر تو ٹھیٹھ عرب ہے، ان کے سامنے میں کیسے بولوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 7 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں لعاب دان ڈالا. یہ فجر کے بعد کا واقعہ دیکھا آپ نے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹے حضرت علی کی زیارت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی کہ آپ کلام کیوں نہیں کرتے، بات کیا کریں، تقریر کیا کریں، لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ سے. تو آپ نے اس میں فرمایا کہ معاملہ وہی حل کیا. تو عرض کیا کہ میں کیسے ان کے سامنے کلام کروں. تو آپ نے 6 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں لعاب دہن ڈالا. تو آپ نے عرض کی کہ حضور 6 مرتبہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا پاس سے ادب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا ہے تو میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع جب جیسے ایک بندہ قریب ہو کے سنتا تھا، وہ آخر والا بھی اسی طرح آپ کی گفتگو سماعت کرتا تھا بالکل.
اور بڑے بڑے علماء اور صوفیہ آپ کے خطبات کو قلم بند کرتے تھے، نہ صرف مجمع میں بلکہ مختلف ممالک میں جو صاحبان عرفان لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے مریدوں کو بٹھا کر دائرے کی صورت میں بیٹھتے تھے، اور جس وقت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گفتگو فرمانا شروع کرتے تھے وہ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر اس گفتگو کو لکھا کرتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کا بغداد آنا ہوتا تھا تو وہ اپنا لکھا ہوا پیش کر کے درست کرتا تھا کہ ہاں جی یہ باتیں صحیح لکھی ہوئی تھیں۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تدریس کا اور مقام ارشاد کا یہ عالم تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کے دوران آپ کا امامے کا پیج کھل گیا۔ تو یہ صوفی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو قیل و قال سے نہیں ہوتا کام، یہ حال والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کام صرف عمل کرنا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اسی طرح اتباع کی ہے صحابہ کرام نے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک مرتبہ، لوگوں نے دیکھا تابعین نے، کہ عبداللہ بن عمر ایک درخت کے نیچے سے گزرے سر جھکا کر۔ لوگوں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، اچھے خاصے بھلے آدمی ہے، کوئی ٹھینی وینی بھی نہیں ہے اور آپ سر جھکا کے گزر رہے، خیریت ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رسول مکرم میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اسی طرح گزرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس وقت یہاں پر ایک ٹہنی موجود تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس جھکا کر گزرے تھے، تو میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر چلو علت موجود تھی لیکن یہاں کوئی علت نہیں تھی، یہاں پر بالکل برگوبار درخت ہو چکا تھا، لیکن آپ نے مناسب نہیں سمجھا، آپ نے کہا میں محبوب کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ تو مریدوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ شیخ کی چیزیں دیکھتے ہیں، شیخ کی چیزیں لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کا پیج کھلا امامے کا، کھلا تھا، کھولا نہیں تھا آپ نے، تو جتنے بھی مریدین بیٹھے ہوئے تھے سب نے، جو قریب مریدین، سب نے اپنی دستاریں اٹھا کے آپ کے قدموں میں ڈال دی فوراً۔ گفتگو ختم ہوئی، گفتگو ختم ہونے کے بعد جب آپ نے اپنا پیج صحیح کیا امامے کا تو سب نے اپنی اپنی دستاریں اٹھا لی، تو وہاں پر ایک زنانہ کپڑا بھی موجود تھا جو سربند ہوتا ہے نا، دوپٹے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جی یہ کہاں سے آ گیا، یہاں پر تو کوئی عورت نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم گفتگو سن رہے تھے، ہماری ایک عارفہ بہن ہے فلاں جگہ پر، وہ بھی گفتگو سماعت کر رہی تھی، تو لاؤ یہ اٹھا کے دیا اور کندھے پہ ڈیسی ڈالا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ کو یہ مقام ارشاد، درس و تدریس اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتے ہوئے دکھائی دے گی۔ اب آپ ذرا ایک رخ اس طرف کریں کہ ممالک اسلامیہ کا حال یہ ہے کہ وہ تتر بتر ہے، خانہ جنگیوں میں مصروف ہے، یہاں تک کہ عیسائیوں کا قبضہ ہوا ہے بیت المقدس پر۔ اس کے علاوہ جو سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان میں لوگ تھے وہ بھی جو ہے وہ زوال کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہندو مہاراجے جو ہے وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم ان سے اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ اس دور میں گو کہ آپ نے سیاست کی طرف جسمانی طور پہ توجہ نہیں کی، آپ سیاست میں باقاعدہ اس طرح شریک نہیں رہے، لیکن اتنا بڑا آدمی کہ جو مقام قطبیت پہ ہوتا ہے اس کا ذہن، اس کا فکر اس سے دگرگوں رہتا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں انتہائی ایک خاص علامت ہوتی ہے، انتہا درجے کی خاص علامت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں کاملین کی نشانی کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ رسول اکرم کو گراں گزرتی ہے وہ بات جو تمہیں پریشان کرے۔ ایک تو ہوتا ہے اس کا احساس کرنا، ماں باپ کو احساس ہوتا ہے، جیسے بچے کو تکلیف ہو گئی ماں باپ کو احساس ہو گیا، لیکن ایک ہوتا ہے گراں گزرنا، یہ اس سے اعلیٰ مقام ہے کہ گراں گزرتا ہے۔ رسول اکرم کو امتی کی تکلیف گراں گزرتی ہے، پریشان ہوتے ہیں آپ۔ تو یہ جو وارثان نبوت ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ یہ امت محمدی، یعنی اپنے نبی کی امت، ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، امت محمدیہ کی شفقت ان کو بڑی عزیز ہوتی ہے، انتہا درجے کی، انتہائی درجے پہ یہ حریص ہوتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیا جائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کمال میں سے حصہ ملوا دیا جائے، اس طرح کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے الفتح الربانی میں جو
بازار میں لوگ جاتے ہیں ان کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک تیسری قسم بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو بازاروں میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ امت محمدی کے افراد کے حالات کو دیکھیں اور ان کے لیے دعا گو ہو جائیں کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، ان کی معاشی حالات کو معاشی تنگیاں دور فرما، ان کو اپنے فیضان میں سے حصہ یہ فقط اس لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ شفقت ان کو بڑی عزیز ہوتی ہے رسول اکرم کی امت کی۔ یہی حال حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ آپ بھی اپنا مقام مطلب آپ بھی اسی طرح جایا کرتے تھے اور آپ جو ہے وہ دعا کرتے تھے امت محمدیہ کے لیے۔ تو عزیزان محترم خلاصہ یہ ہوا گفتگو کا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم عالیہ، علوم وہابیہ، علوم نظریہ، کسبیہ کی ساری تکمیل کی، اس کے بعد ریاضات و مجاہدات کیے، پھر مقام ارشاد پہ آپ متمکن ہوئے۔ اس کے بعد آپ درس و تدریس میں اور لوگوں کے واعظ و ارشاد میں لگے رہے۔ درس و تدریس کے بارے میں آپ کیا آتا ہے کہ آپ صبح کے وقت جو ہے وہ علم تفسیر یعنی قرآن، اسی میں تفسیری باتیں ہوتی ہوں گی، قرآن، حدیث، اصول فقہ، اختلافات ائمہ، یہ پڑھایا کرتے تھے، اور ظہر کی نماز کے بعد تجوید کی کلاس لیا کرتے تھے، اور ہفتے میں 3 دن آپ کا درس ہوتا تھا۔ تو آپ کی زندگی اس طرح علوم دینیہ کی اشاعت میں اور لوگوں کی اصلاح احوال میں گزری ہے۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے شیخ عبد الرزاق نے گفتگو کی، اور دوران تقریر گفتگو کی، بڑی بہترین گفتگو کی، اور قرآن و حدیث اور جو آپ بیان فرماتے تھے انہوں نے بیان فرمایا۔ تو محفل پہ کچھ زیادہ اثرات آپ کو نظر نہیں آئے، ذہنی طور پر تو تھے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ایک ماشاءاللہ علمی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس طرح اثرات جو مرتب ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ نے والد صاحب کو کہا کہ مطلب والد صاحب سے اجازت والد صاحب سے عرض کی کہ آپ گفتگو فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، یہ تو قال کی باتیں تھی، اب حال کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے نفی اثبات فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ فرمایا تو محفل پہ تو وش طاری ہو گیا، لوگوں نے اپنی قمیضیں پھاڑ دیں۔ آپ نے توجہ سے نوازا اور اس کے بعد جو ہے معاملہ ہو گیا۔ تو بیٹے نے پوچھا یہ والد صاحب مجھے مطلب عرض کی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے اتنی دیر سے تقریر کی اور میں کرتا رہا گفتگو، لیکن مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آپ نے جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی بات کی، اور تو آپ نے فرمایا کہ تم جو باتیں کر رہے تھے اس میں اتنا یقین نہیں تھا جو میرے اس جملے میں تھا۔ یعنی جو دل سے بات نکلتی ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، انتہائی درجے کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی توحید پر بات کرے گا تو اس کا معاملہ کچھ، اور مجھ جیسا آدمی کوئی بات کرے گا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، اس لیے کہ وہ جو دل ہوتے ہیں، دل یہ فیضان وہاں سے بٹتا ہے۔ ایک دفعہ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میرے خیال سے یہ ایبٹ آباد کی طرف سے کوئی صوفی عالم آئے، اور انہوں نے عرض کی کہ حضور کوئی ایسا تعویذ بتا دیں کہ میں جو ہے نا وہ تمام حاجات کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے لکھ لوں۔ آپ نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھانے کے بعد آپ نے 9 خانے بنائے، اور 9 خانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نام لکھ کے دے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تعویذ جو ہے وہ تمام جملہ حاجات کے لیے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ 9 خانے بنا دیے جائیں اور لفظ اللہ لکھ کے کسی کو دے دیا جائے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ وہ اسی مرد قلندر کا کام ہوتا ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مستغرق فی التوحید رہتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تقریروں میں، آپ کی گفتگو میں توحید کا عنصر غالب ہے، توحید 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 توحید۔ بالآخر جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو بچے نے کہا حضور کچھ نصیحت فرمایا، آپ نے فرمایا توحید، وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء، اس کے صفات، بس یہی، اور کچھ نہیں۔ اور یہی آپ جو ہے وہ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیں گے، شیخ اکبر کی زندگی میں آپ کو یہ نظر آئے گا،
حضور قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے احکام، اس کی بات، اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ اپنی بات ماننے کے لیے اور اپنی دین پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی بندہ اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کامل عمل نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تحبون اللہ، تمہارے دعوے یہ ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، دلیل فقط یہ ہے کہ آپ اتباع رسول میں کامل ہو جائیں، بس آپ اتباع رسول میں کامل ہو جائیں، اور اولیاء کا کام یہی ہوتا ہے، وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کامل عمل کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی دین پر کامل عمل کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے پوری زندگی یہی کام کیا ہے، اپنی درس و تدریس میں، اپنے مقام ارشاد میں درس دیتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے یہی کام کیا ہے، توحید، ذات باری تعالیٰ، قرآن، حدیث، رسول اکرم کی سنت۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کامل اتباع ہی کی وجہ سے آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جس جملے میں آپ نے بمانگ دول اعلان فرمایا تھا۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مقام درس و تدریس دیتے ہوئے، ارشاد کرتے ہوئے، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، ہر اللہ کے ولی کی۔ میں بھی میرے منیر پڑھ رہا تھا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوان حیات ہی میں، تو اس میں 1.5 صفحہ کم از کم میں نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں پڑھا، وہی میری آخری تقریر کی تضمین سمجھ لیں آپ۔ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر نے اپنے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ ہر زمانے میں جماعت اولیاء میں ایک ولی ایسا ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک ولی ایسا ہوتا ہے کہ جو ما سوی اللہ پر غالب ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ ہر چیز پہ غالب ہوتا ہے، اور اس کی بحث اور تمہیز تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں وقت اور مجلس کے حساب سے بات کر کے مکمل کروں گا، ورنہ سوالات بہت زیادہ ہیں اس عبارت میں، کہ مطلب اس کو استیلاء حاصل ہوتا ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے ما سوی اللہ پر، اور وہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی نا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو وہ شیخ اکبر کی وجہ سے ہی پڑھی تھی۔ شیخ اکبر نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایک ولی ہوتا ہے، تو آپ نے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اقتباس نقل کیا، اور اقتباس نقل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس سے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیر مہر علی حضور شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، اور اس میں بالخصوص جس ذات کو مقام حاصل ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے شیخ ہیں، یہ شیخ اکبر نے لفظ لکھے ہیں۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اس سے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے آپ نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو مقام غوثیت ہے، ایک مقام ہے، بلند و بالا مقام ہے، لیکن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی مقام غوثیت پہ فائز نہیں، آپ نے فرمایا بلکہ اس سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ یہ شیخ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عبارت سے بیان فرمایا کہ آپ مقام غوثیت پہ نہیں ہیں، اس لیے کہ مقام غوثیت ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ اور اس عبارت میں پھر آپ نے چند سوالات کیے، تو آپ نے فرمایا کہ مقام غوثیت چونکہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مقام غوثیت سے بلند و بالا ہے۔
پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت کا جملہ ہے بڑی آپ نے تعریف بیان فرمائی ہے، وہ میرے جملے ذہن میں نہیں ہے، میرے وہ فارسی کے جملے ہیں. اس کا مطلب اس کا مفہوم یہی ہے کہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، یہ مجمع البحر، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، تو یہ آپ نے شطحیات سے نہیں فرمایا جس طرح ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں. شطحیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صوفی پر، ایک عالم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ غلبے میں بالکل مستغرق ہو جاتا ہے اور اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے زبان سے کیا نکل رہا ہے. تو بعض لوگوں نے اس جملے کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے اس جملے کو کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، شطحیات میں سے لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ شطحیات میں سے، پھر میرے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شطحیات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مجمع البحرین ہے، شریعت و طریقت کے جامع ہیں. آپ پر شطحی یعنی آپ پر اس طرح کا غلبہ نہیں آیا کبھی. آپ انتہائی بلند ترین مقام میں بھی اپنے آپ کو قائم رکھنے والے ہیں. اس کی ایک اصطلاح الگ ہے، میں وہ اصطلاح استعمال نہیں کر رہا، مطلب بیان کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ شطحیات میں سے نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ شطحیات میں سے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضور خواجہ خواجگان مامون الرسول، مامور من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قطب ولی ہند کی طرف جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نائب بنا کر بھیجا، آپ نے باقاعدہ اس کے الفاظ نقل کیے ہیں، وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سر تسلیم خم کیا ہے فوراً اس جملے پر. اگر یہ شطحیات میں سے ہوتا، اگر یہ غلبہ حال کی وجہ سے ہوتا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس پر اپنا سر تسلیم خم نہ کرتے. تو آپ کا سر تسلیم خم کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ نے اپنے بالکل حکم سے فرمایا. دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا معاملہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں کہا، ما قلت الا وقد قیل لی، میں نے خود سے نہیں کہا بلکہ مجھے یہ کہا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ جملہ کہو، آپ یہ بات کرو آپ آگے. تو دوسری یہ بات تھی. تیسری بات میں آپ نے شیخ اکبر کا یہ پیراگراف بیان کیا ہے کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، لیکن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بہت بلند و بالا ہیں اور مقام غوثیت سے بلند و بالا ہیں. چوتھی بات آپ یہ بیان فرماتے ہیں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے کسی مکتوب میں لکھا ہے، آخری جلد کے مکتوب میں غالباً لکھا ہے کہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کو نسبت اویسیہ مطلب اس سے بڑا وافر حصہ ملا ہوا ہے، اور قطبیت کبریٰ کا جو منصب ہے یعنی تمام قطب الاقطاب جسے آپ کہتے ہیں، قطبیت کبریٰ جو ہوتا ہے وہ ائمہ اہل بیت اطہار کے توسل سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ امام ربانی کا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ حصہ ملا ہے اور امام مہدی تک ملا ہوا ہے، وہاں تک کہ یہ ہے. پھر آپ نے چند سوالات و جوابات اس پہ نقل کیے ہیں، میں وقت کی وجہ سے سوالات و جوابات نقل نہیں کر رہا، لیکن خلاصہ گفتگو میری تقریر کا یہ ہوا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی وہ علوم دینیہ کی تحصیل میں لگائی، علوم دینیہ حاصل کیے. علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے پھر ریاضات کی، مجاہدات کیے، کئی دن فاقے، اختیاری فاقے آپ نے گزارے. اسی فاقے کا ایک واقعہ میں نقل کر کے بات آگے کر رہا ہوں کہ اسی فاقے کے دوران جب آپ نے دیکھا کہ 70 بندے گھوم رہے ہیں تو آپ کو ایک اپنے گھر کا بندہ ملا، مطلب محلے کا. اس نے کہا کہ یہ سونے کا ٹکڑا تمہاری والدہ نے دیا تھا، تو میں کئی 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، تم نہیں مل رہے تھے، تو یہ سونے کا ٹکڑا ہے، لہٰذا اپنی حاجت پوری کرو اس سے. تو آپ نے جو ہے وہ فوراً بازار سے ساز و سامان لیا، اور ساز و سامان لینے کے بعد وہ چلے گئے وہاں پہ جو 70 بندے گھوم رہے تھے، 20 دن کے بھوکے. بالآخر گھومنے گئے تھے کہ کوئی کھانا مل جائے روڈ سے پڑا ہوا تو میں کھاؤں. دیکھا 70 بندے گھوم رہے ہیں، پیسے آئے، کھانا لیا، کھانا لینے کے بعد وہاں چلے گئے اور شام سے پہلے سارا کا سارا مکمل ختم کر دیا. یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. تو آپ نے اس طرح زندگی گزاری، پھر کمال حاصل کیا. کمال حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہوئے.
درس و تدریس کرنے کے بعد مقام ارشاد سے آپ نے لوگوں کو فیضیاب کیا. اب جب لوگ آپ سے جوگ در جوگ آ کے توبہ اور رجوع اللہ کرنے لگے تو پھر آپ نے باقاعدہ ایک سلسلہ مدون کیا, کیونکہ ایک دفعہ آ کے چلے جاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ آئے, آپ نے گفتگو سنی اور چلے گئے, اس سے وہ کمال حاصل نہیں ہوتا جو بار بار آنے سے ہوتا ہے, جو ایک تعلق رکھنے سے ہوتا ہے. تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو باقاعدہ مدون کیا, پھر بیعت کا سلسلہ آپ نے جاری فرمایا, اور باقاعدہ اسی وجہ سے آپ کو بانی سلسلہ قادریہ کہا جاتا ہے, ورنہ ماقبل سلسلے چلے آ رہے ہیں, کیونکہ ہر سلسلے کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن چونکہ آپ نے اس میں کمال درجے کا تدوین کیا تھا, اس کو کمال درجے پر پہنچایا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ صرف آپ نے اپنی زندگی ہی میں نہیں, کہ آپ سمجھیں کہ اپنی زندگی ہی میں آپ نے یہ بیان فرمایا, نہیں, بلکہ اس بیعت اور سلسلے کی آپ کے جو اثرات اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو وہ یوں دیکھیں کہ آپ کے ایک خلیفہ ہیں شیخ عبد القاہر, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہیں شیخ عبد القاہر. تو بغداد کے اندر تو آپ نے اور آپ کے بیٹوں نے کام کیا. اندلس میں شیخ عبد القاہر جو آپ کے خلیفہ ہیں انہوں نے کام کیا, اور ان کے ایک بھتیجے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی جنہوں نے سلسلے سہروردیہ کی بنیاد رکھی, وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کے بھتیجے ہیں, ان سے سب فیض کیا ہوا انہوں نے, گویا کہ وہ پوتے شاگرد بنیں گے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے. اسی طرح عبد القاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہیں, انہی کے ایک اور مرید ہیں مولانا روم کے والد صاحب. مولانا روم کے والد صاحب کی جو تربیت کی ہے وہ بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے خلیفہ نے کی ہے. تو اندلس میں یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ اندلس میں یہ سنبھالا گیا. مصر میں جو سنبھالا گیا وہ بھی آپ ہی کے ایک خلیفہ تھے, انہوں نے کام کیا, اور سلطان نور الدین زنگی اور ایوبی کے جو فوج میں تھے آپ ہی کے سلسلے کے لوگ تھے, جنہوں نے آگے پھر وہ بیت المقدس فتح کیا. پھر آپ نے مسلمانوں کو قوت روحانی اس طرح عطا فرمائی, اور اس طرح آپ نے سلسلے کی اشاعت کی, اور سلسلے کو آپ نے اس طرح مدون کیا کہ تاتاریوں کا جو حملہ ہوا ہے, تاتاریوں کا حملہ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے مسلمانوں پر. بغداد کے اندر تاتاریوں نے کتابیں مطلب اٹھائیں, اور اٹھانے کے بعد دریا برد کر دیں کہ دریا کا پانی کالا ہو گیا. اتنا مسلمانوں کا علمی ذخیرہ خراب کیا تاتاریوں نے. لیکن ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودہ خان, تو وہ ایک جگہ جا رہا تھا اور وہاں سے اپنے شکار سے واپس آ رہا تھا. شکار سے جب وہ واپس آ رہا تھا تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے ایک خلیفہ تھے, تو وہ خلیفہ بھی وہیں اسی سے گزر رہے تھے, اسی راستے سے. تو اس نے ازراہ مزاح کہا کہ ہاں بھائی بوڑھے میاں, میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ صاحب قلائد الجواہر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے مالک کا کتا ہی ہوں, تو اگر میں اپنے مالک کا وفادار رہا تو میں ٹھیک رہا, ورنہ آپ کا کتا صحیح ہے. تو یہ جو جواب تھا یہ فطرت کے مخالف تھا, انسانی فطرت میں ایسا جواب نہیں ہوتا سوال کے بعد. تو ہلاکو خان کے بیٹے کو بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جو اس سچویشن میں بھی اس طرح بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ جواب دے رہا ہو. اتنا عمدہ جواب رکھ لیا, مہمان بنایا. مہمان بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا کام کرنا شروع کیا, کام کیا. بالآخر در پردہ وہ ہلاکو خان کا بیٹا مسلمان ہو گیا. ہلاکو خان جس نے دنیا اسلام میں بغداد کا, آپ سمجھیں کہ آپ کبھی تاتاریوں کا پڑھیے گا ذرا, آپ کو اندازہ ہوگا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں گفتگو کرتا. تو بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اظہار نہیں کیا اس کا کہ میں اظہار کروں گا پریشانی ہو جائے گی, سلطنت ہاتھ سے چلے گی, تو میں انشاءاللہ وقت دیکھ کے اظہار کروں گا. تو آپ چلے گئے, اتنے میں چلے جانے کے بعد پھر قضا نے زندگی نے وفا نہیں کری, آپ کا وصال ہو گیا. آپ نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ ایک کام رہ گیا میرا, وہ کام کر دینا. تو بیٹے کو بھیجا. اب جب بیٹے کو بھیجا وہاں پہ, تو
بیٹے نے حال احوال دریافت کیے تو ہلاکو خان کے بیٹے نے کہا میں نے سارا معاملہ کر لیا، لیکن ایک وزیر ہے، مطلب وہ ایک سپہ سالار ہے، بڑی اس کے پاس طاقت ہے، بڑی عسکری فوج کا مالک ہے، وہ مان نہیں رہا، اور وہ مجھے ڈر ہے کہ وہ بغاوت کر دے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو وہ آیا سپہ سالار، تو آپ نے سپہ سالار کو اسلام کی دعوت دے دی ڈائریکٹ۔ اب ہلاکو خان کا بیٹا پریشان کہ میں تو ویسی معاملہ حل کرنے میں لگا ہوا تھا، اب یہ تو اسلام کی دعوت ڈائریکٹ دے دی ہے۔ تو اس کو اور غصہ آ گیا، اور غصہ آنے کے بعد اس نے کہا، وہ جو سپہ سالار تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں مار تو دوں، فوراً مار دوں میں، لیکن میں اس لیے نہیں مار رہا کہ میں یہ ان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایرے غیرے کی بات نہیں مانی جاتی، کہ آپ نے ہر ایرے غیرے کو پکڑ لیا اور بات مان لی، تو میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ ہرا دیں، میرا پہلوان ہے ہسپانوی پہلوان، یعنی کہ آپ سمجھیں منگولی پہلوان، اس کو ہرا دیں آپ تو میں اسلام قبول کر لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ہلاکو خان کے بیٹے نے کہا کہ حضرت یہ بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، آپ انتہائی جو ہے وہ نحیف ہیں، مطلب کمزور ہیں، اور وہ سپاہی ہے وہ، تو آپ نے فرمایا دیکھیں گے۔ وقت بھی معین ہو گیا، دن بھی معین ہو گیا، سب موجود ہیں۔ جیسی لڑائی شروع ہونے والی تھی تو شروع ہوئی، اور آپ نے اٹھا کے وہ جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کے بیٹے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھا کے مکہ دیا اس سپاہی کو، تو وہ سپاہی مر گیا۔ جیسی وہ مرا تو ایک شور برپا ہوا، سارے لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے نعرہ تکبیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، تو اتنے میں وہ بندہ بھی آ گیا سپہ سالار، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز جو ہے وہ طاقت سے نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی قوت کار فرما ہے۔ تو تتاریوں میں سے ہلاکو خان، اب ہلاکو خان نے پورا اسلام، عالم اسلام کو تخت و تاراج کیا، اور اسی کے بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام اس سے لیا، لیکن یہ کام جو اسلام کا وسیلہ بنے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہی تھے۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیں اس طرف، افغانستان کی طرف آ جائیں، خراسان کی طرف آ جائیں، یہ ایشیا کی طرف آ جائیں، تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کام کیے ہیں یہاں پہ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ ہے، باقاعدہ ایک کتاب ہے کسی ایک چشتی عالم کی، انہوں نے باقاعدہ ملاقات ثابت کی ہے، اکتساب ثابت کیا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے تلامذہ میں سے حضور سیدنا شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر وہیں سے سلسلہ اہل بہشت ہے، انہوں نے یہاں پر کام کیا، خواجہ نظام الدین اسی سلسلے کی کڑی ہیں، خواجہ فرید الدین اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی پوری زندگی میں جو ایک درس و تدریس اور مقام ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، دین کی تبلیغ و اشاعت کی، اس دین کی تبلیغ و اشاعت میں نہ صرف یہ کہ زندگی میں ہی اس کے اثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے، بلکہ نہیں، آپ نے باقاعدہ ایک سلسلے کو مدون کیا، بیعت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خلفاء اور در خلفاء کو اس پوری خطہ ارضی پر بھیجا تاکہ وہاں پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا کریں، اور اس کے بعد پھر آج تک یہ جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر آپ کے کام کی نمو باقی ہے، آپ کے کام کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ کا نام یہاں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے عزیزان محترم کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات ماننے میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ماننے میں گزاری، اپنا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل جوڑ کے رکھا، اور لوگوں کو یہی تعلیم دی، بالخصوص اپنے مریدین کو یہی تعلیم دی۔ اور آخر میں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ جب حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم استغراق آیا تو عالم استغراق میں مریدین پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہو گیا، حضرت کو پریشانی ہو گئی ہے۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرید کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ اس مقام پر، جس مقام پر یہ شیخ خواجہ میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس مقام تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ، انتہائی کم لوگ پہنچتے ہیں، لیکن فکر نہ کریں، اس مقام پر میں ان کا رہنما ہوں، میں ان کی رہنمائی کر رہا ہوں۔
تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تصرف تھا، جو روحانی کمالات تھے، وہ فقط زندگی میں نہیں ختم ہو گئے، بلکہ آپ نے ایک اپنے تلامذہ، اپنے خلفاء اور اپنے اولاد کے ذریعے اس علم کو اور آگے لوگوں تک پہنچایا، اور آپ باطنی طور پر بھی شیخ عبد المحدث دہلوی فرماتے ہیں آج تک باطنی طور پر تصرف فرما ہے۔ اس کی زندگی میں کئی مثالیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ توجہ کریں گے تو خود اپنے سینے میں اور اپنے دل میں آپ اس لذت کو محسوس کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے کامل نسبت جو میں عطا فرمائی ہے، اس کا پاس رکھنے کی، اس کو قوی کرنے کی، اس کو مضبوط رکھنے کی، اور انہیں اولیاء کرام عظام کی صحیح سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو طرف لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں، آپ کی صحت میں ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، ہمیں اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔